ال ال لام کا مخرج اور تلفظ میں آپ کو حرف لام کا مخرج بتایا جائے گا، پھر اسم اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ بتایا جائے گا۔ لام کا مخرج، زبان کا سر اور سامنے سے زبان کا دایاں و بایاں کنارہ اور سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑے، یہ حرف لام کا مخرج ہے۔ یعنی زبان کا سر اور سامنے سے زبان کے دونوں کنارے سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ٹکراتے ہیں تو حرف لام ادا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ زبان کا سر ہے، جسے کچھ کتابوں میں زبان کی نوک بھی کہی گئی ہے، تو یہ زبان کا سر ہے، اور یہ سامنے سے زبان کے دونوں کنارے ہیں، اور یہ سامنے کے اوپر کے 8 دانت ہیں، اور یہ ان 8 دانتوں کے مسوڑے ہیں۔ اور حرف لام کا مخرج زبان کا یہ سر اور زبان کے یہ دونوں کنارے اور ان دانتوں کے یہ مسوڑے ہیں۔ یعنی زبان کا یہ سر اور زبان کے یہ دونوں کنارے جب اوپر کے ان دانتوں کے مسوڑے سے ٹکراتے ہیں تو حرف لام کی آواز نکلتی ہے، حرف لام کا تلفظ ہوتا ہے۔ تنبیہ، کچھ لوگوں نے فوائد مکیہ وغیرہ کتابوں میں طرف لسان کا مطلب زبان کا ایک کنارہ لیا ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ حرف لام کے تلفظ میں زبان کے دونوں اطراف یعنی دونوں کنارے شامل ہیں۔ آپ بار بار ال پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ال بولنے میں زبان کے دونوں کنارے شامل ہیں، نہ کہ ایک کنارہ۔ یاد رہے کہ حرف لام کا تلفظ بہت آسان ہے، اس کے مخرج کے بارے میں اتنی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ کتابوں میں اور کچھ یوٹیوب ویڈیوز میں لام کا مخرج بتاتے وقت زبان کی نوک اور زبان کے ایک کنارے کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اس غلط فہمی سے آپ کو آگاہ کرنی ضروری تھی۔ حرف لام کی مشق: ال، 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 لا، لو، لی، ال، 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 ال کا تلفظ اور آواز عربی، فارسی، اردو اور ہندی وغیرہ زبانوں میں سیم ہے، اس لیے ہم اردو اور ہندی بولنے والوں کے لیے الگ سے اس حرف کا تلفظ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے تلفظ کرنا جانتے ہیں۔ البتہ صرف ایک نام کے ساتھ اس حرف کے تلفظ کو سیکھنا ہے، اور وہ نام ہے لفظ اللہ۔ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ دیکھیے، یہ اسم الجلالہ ہے یعنی اللہ کا نام، اور یہ اللہ کا
لام ہے. تو قرآن مجید میں کبھی اللہ کے اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی باریک. لام کو پور یا موٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لام کی آواز گاڑھی اور موٹی نکلے گی. جیسے امریکن انگلش میں لائک کو لائک کہتے ہیں، تو تقریباً اسی طرح لفظ اللہ کے لام کی آواز کبھی گاڑھی اور موٹی ہوگی اور کبھی باریک ہوگی. تو چلیے اس سلسلے میں قاعدہ دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ کے دائیں طرف پور یعنی موٹا لام کا خانہ ہے اور بائیں طرف باریک لام کا خانہ ہے. یہاں دیکھیے یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے پیش ہے یعنی ضمہ. تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے جیسے نصر اللہ. یہاں دیکھیے لفظ اللہ آ گیا اور اس سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہے. تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے جیسے هو اللہ. تو قاعدہ یہ ہوا کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اور ادھر دیکھیے باریک لام یہ اللہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے یعنی کسرہ. تو لفظ اللہ سے پہلے زیر یعنی کسرہ آئے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے جیسے بسم اللہ. یہاں دیکھیے یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں. یہ اسم الجلالہ اللہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا جیسے بسم اللہ. اور یہاں بھی لفظ اللہ آیا ہوا ہے تو یہ اللہ ہے اور اس سے پہلے یہ زیر ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا جیسے للہ الحمد للہ. یہ دیکھیے یہ سورہ نصر ہے اور یہ لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا جیسے نصر اللہ. اور یہاں نیچے دیکھیے یہاں بھی لفظ اللہ آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا جیسے دین اللہ. یہاں دیکھیے یہ سورہ اخلاص ہے اور یہاں پہ لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے زبر یعنی فتحہ ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا جیسے قل هو اللہ. اور یہاں دیکھیے یہاں بھی لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے الف پر زبر ہے. یہاں زبر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اسے ہم یہاں پہ زبر پڑھیں گے. تو لفظ اللہ کے لام کو یہاں بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا جیسے اللہ الصمد. یاد رہے لام کو پر پڑھنے کا قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں لام ہر جگہ باریک